سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا: اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے: پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے: اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا: اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے: پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے: اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔
ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے، پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عاطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے، پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عاطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔
دوسری طرف ویورز کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کے آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عاطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کی وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کے آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عاطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے،
جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم
ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عاطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عاطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عاطیہ کی وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے، کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عاطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے، پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عاطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ رامسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عاطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عاطیہ کی وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے، اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے، کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔
ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا: اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے: پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ڈراماسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کی وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے: اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا: اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے: پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ڈراماسل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کی وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے: اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا شاید وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرال کے دل میں دوبارہ بہت زیادہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ادھر علی خان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر میرال کے ذہن میں اس کے خلاف زہر
بڑھ رہا ہے۔ وہ میرال سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر میرال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اسی خاندان سے ہوتا ہے جس لڑکی سے میرال کی شادی ہونے والی تھی۔ ثنا جانتی ہوتی ہے کہ نکاح والے دن راز افشا ہونے کے منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ پوری حقیقت کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ صرف اتنی باتیں کرتی ہے کہ میرال کا شک بڑھتا جائے۔ ایک رات میرال کو اپنی ماں کی چیزوں میں ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ جب وہ ڈائری کھولتی ہے تو اندر عطیہ کی آخری تحریروں میں ایک جملہ لکھا تھا: اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو علی کو کبھی قصوروار مت سمجھنا۔ یہ جملہ پڑھ کے میرال کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ پہلی بار اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط سمت میں سوچ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میرال نے پوری ڈائری پڑھ لی تو سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں وہ لڑکی کسی نامعلوم شخص کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے میرال کو ڈائری مل گئی ہے، اگر وہ آخری صفحات تک پہنچ گئی تو ہمارا راز کھل جائے گا۔ فون کی دوسری طرف موجود شخص جواب دیتا ہے: پھر اس سے پہلے کہ وہ سچ جانے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہلی بار واضح اشارہ ملتا ہے کہ عاطیہ کی موت کے پیچھے صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل شیدائی کے آنے والی ایپیسوڈ میں کہانی ایک اور نئی ڈائریکشن اختیار کرنے والی ہے، جہاں عطیہ کی موت کے بعد صرف غم ہی نہیں بلکہ انتقام، راز اور دھوکے بھی سامنے آنے لگے گی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کی وفات کے بعد میرال بالکل بدل چکی ہے۔ وہ پہلی والی معصوم اور خوش مزاج لڑکی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے: اگر اس دن وہ راز سامنے نہ آتا تو شاید میری ماں آج زندہ ہوتی۔ دوسری طرف ویورز، کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ علی خان بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا ہے، اگرچہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ شادی والے دن نہ آتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اس دوران کہانی میں ایک نئی لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر ایک ہمدرد اور نرم مزاج لڑکی نظر آئے گی۔ وہ میرال کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے دکھ میں شریک بنتی ہے۔ ایک دن وہ میرال سے کہتی ہے کبھی کبھی سچ وہ نہیں ہوتا جو سب کو نظر آ رہا ہے۔ میرال حیران